السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 سے ابتدا کریں گے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریبن، شک میں، مما، من سے ما جو، یہ ملا کر مما بنا ہے، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگار، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کے بارے میں، یعنی قرآن کریم کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ ساتھ ہی آیت نمبر 24 بھی مکمل کرتے ہیں اور اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کر دیں گے۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پھر اگر، لَمْ تَفْعَلُوا تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو اس آگ سے، التی جس کا، وقودھا ایندھن ہے، الناس آدمی، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ محاورہ ترجمہ یوں ہوگا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسے پہلے ذکر کیا گیا ہے گزشتہ آیت نمبر 21 اور 22 کے تحت کہ قرآن کریم کے بنیادی طور پر موضوعات تین بنتے ہیں، بنیادی تین عقائد کا یہاں پر بیان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، اور باقی ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ تو ان میں سے پہلا عقیدہ توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت یا قیامت۔ تو اس سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کے اندر پہلے عقیدہ توحید کی بات ہو چکی ہے۔ یہاں سے اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور یہ بات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اسی رسالت کے عقیدے کے تحت ہی قرآن کریم کی صداقت کا بھی بیان کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے کی بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست قسم کا چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم تو خود بڑے فصیح و بلیغ، بڑی عربی زبان پر مہارت رکھنے والے ہو، تو پھر تم سب مل کر قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ سارا قرآن کریم کا مطالبہ ہی نہیں ہے، کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، تمہاری مجال ہی نہیں ہے کہ تم جتنے مرضی عربی زبان پر عبور رکھتے ہو اور تم کہتے ہو یہ انسان کا یا بندے کا کلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے بنا کر لے آتے ہیں، تو یہ بات تمہاری کسی صورت درست نہیں ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو پھر بنا کر لاؤ ایک صورت،
لیکن ساتھ ہی خود ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ایسا کر سکو۔ اور یہ بات تو ماننے والی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، جب یہ چیلنج دیا گیا تو گویا کہ ان کو سانپ سونگھ گیا، کوئی شخص چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ یہاں جو چیلنج دیا جا رہا ہے تو بظاہر تو مخاطب صرف قریش یا اہل عرب ہیں، اس زمانے میں وہ لوگ موجود تھے اور انہی کے لیے یہ آیات پیش کی جاتی تھیں ان کے سامنے، اور انہیں کو چیلنج دیا جا رہا تھا۔ تو در حقیقت یہ ساری بات جو ہو رہی ہے یہ یا ایھا الناس کے ماتحت آتی ہے، اور یا ایھا الناس کا جو لفظ ہے یہ سارے کے سارے عالم کو، ساری دنیا کو شامل ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہاں چیلنج صرف قریش یا اہل عرب کو نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عرب ہیں، بلکہ فرمایا کہ اہل عرب تم ہو یا تم جیسے کوئی اور لوگ بھی ہوں، کبھی بھی ہوں، کسی بھی زمانے میں ہوں، اور آج تک قرآن کریم یہ چیلنج اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو پوری دنیا کے اندر ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے قرآن پاک، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لاؤ، نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ چیلنج کیا ہے؟ گویا عالمگیر چیلنج ہے، اور جو اب تک پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے، نہ آج تک ایسا ہو سکا ہے اور نہ ممکن ہوگا۔ نتیجے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عرب ہی قرآن کریم کا مقابلہ نہ کر سکے، جن کو اپنی زبان دانی پر، زبان جاننے پر بڑا ناز تھا، اہل عرب کہلاتے تھے، اور دوسروں کو وہ عجم کہتے کہ گویا کہ وہ گونگے ہیں، غیر عرب لوگ جو ہیں، تو پھر عجمی لوگ جو ہیں ان کی کیا مجال ہے کہ وہ اس جیسا کلام بنا کے لا سکیں۔ تو قرآن کریم نے انسانی تخلیق یا کائنات اور اس کے نظام کی تخلیق کو اس لیے موضوع بحث بنایا ہے تاکہ عالمگیر سطح پر مشرکانہ عقائد اور جاہلی تخیلات اور خیالات کی تردید ہو جائے، اور یہ واضح کرنا مقصد ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ از خود اور بے سبب ہے، بغیر کسی سبب کے ہے، اور نہ کسی اور کی قوت سے ہو رہا ہے، بلکہ اس کائنات کے بنانے اور اس کائنات کے چلانے کے پیچھے ایک ہی طاقت کار فرما ہے جو قادر مطلق ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کے کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام تسلیم کر لینے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت خود بخود تسلیم ہو گئی، کیونکہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل ہوا۔ یعنی ہم نے جب یہ بات تسلیم کی کہ اس کائنات کو چلانے اور بنانے والی کوئی ہستی ہے، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر وہ ہستی اکیلی ذات ہے، پھر یہ کلام اسی ذات کا ہے، اور پھر جس ہستی پر نازل ہوا ہے وہ ہستی بھی اسی کی طرف سے منتخب شدہ ہے، اس کو بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے یہ بات، یہ الفاظ بھی استعمال فرمائے ہیں۔ اگر آپ غور کریں آیت نمبر 23 کے اوپر ہی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اب یہ جو عبدنا کا لفظ ہے یہ کہہ کر واضح فرما دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نہ خدا تعالیٰ کے مثل ہیں، یعنی نہ اس جیسے ہیں، نہ خدا تعالیٰ کے وزیر ہیں اور نہ اس کے مشیر ہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ چونکہ حقیقی بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کی بندگی کرے، گویا بندہ ہونا ہی بہت بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں لفظ عبد استعمال کر کے، جو کہ بہت بڑا مقام ہے ایک انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی
گویا اس بات کی آپ کی نفی کر دی گئی ہے کہ خدائی اختیارات کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ قرار دیا ہے، تو جو خود اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو وہ خدائی اختیارات کا خود حامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کی پوری شان اور مرتبے اور علو درجات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبد نہ فرمایا ہے، تو پھر کوئی اور کیسے خدا تعالیٰ کا بیٹا یا خدا تعالیٰ کے مثل یا خدا تعالیٰ کا ماتحت وزیر مشیر وغیرہ، پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے تو پھر تو آپ ہی کا بنتا تھا، لیکن آپ ہی کو اس لیے عبد نہ ارشاد فرمایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدائی اختیارات نہیں دیے ہیں تو وہ بھی ہمارے عظیم اور مخلص بندے ہیں، لہٰذا یہی تعلیم جو ہے وہ دوسروں کو بھی دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، کونوا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔